ظاہر ہے، اور کل قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، آج سورج کا پچھلا رخ ہماری طرف ہے، کل میدان محشر میں جب اس کا اگلا رخ ہماری طرف ہوگا، اور آج زمین مٹی کی ہے، کل جب تانبے کی ہو جائے گی، اس وقت کا منظر یہ ہوگا کہ ہر کوئی یہ چاہے گا کہ میں کسی طرح نجات پا جاؤں، میں کسی طرح اس ہولناکی سے بچ جاؤں۔ اب اس وقت کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، ہر ایک کو اپنی پرواہ ہوگی۔ آج ہر وقت 24 گھنٹے آپ جو سوچتے ہیں میری اولاد، یہ میرے بچے، مجھے جو زندگی میں تکلیف ہوئی، میں جن آزمائشوں سے گزرا، جن تکالیف سے گزرا، میرے بچے ان تکالیف سے نہ گزرے۔ آپ جو ہے اچھے سے اچھا نہ کھا کر کے، نہ پہن کر کے، تکالیف کا رات اور دن کی پرواہ کیے بغیر آپ لاکھوں جمع کر کے آپ اپنے بچوں کی رہائش کے واسطے اچھے سے اچھا گھر بناتے ہیں، اچھی سے اچھی شادیاں کرتے ہیں، اچھے سے اچھے تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ یہ سارے چیز آپ کے حقوق ہے، ہر باپ یہ کرتا ہے۔ لیکن خدا را اگر آپ نے یہ سارے چیزیں کی لیکن اسے آپ نے دین نہیں دیا، ادب نہیں دیا، اچھا دوستانہ نہیں دیا، ان کے سینوں میں دینی قائد کی، علماء کی، مشائخ کی، پیروں کی، فقیروں کی محبت نہیں ڈالی، اس لیے کہ اگر کوئی دیندار بنے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دوست کوئی دیندار ہو۔ اگر کوئی اللہ والا بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دوست کوئی اللہ والا ہو۔ میرے محترم، یہ رات بھر ڈھابوں میں بیٹھ کر نہ کوئی عالم کا دوست ہو سکتا ہے، نہ اللہ والا ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ والا ہونا ہے، دیندار ہونا ہے، تو ضروری ہے اس کے لیے کہ کسی دیندار سے دوستی کرے۔ اللہ کے حبیب تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا، کنز الامال کی حدیث پاک ہے، اللہ کے حبیب تاجدار کائنات نے فرمایا اعبدوا عالما، یا تو عالم بنو اگر کامیابی چاہتے ہو، او متعلما یا علم دین سیکھنے والے بنو، او محبا یا عالم سے محبت کرنے والے بنو، یا تو عالم سے محبت کرنے والے بنو۔ پھر اللہ کے حبیب تاجدار کائنات امام الانبیاء نے فرمایا اعبدوا عالما او متعلما او محبا، پھر فرمایا فلا تکن الخامس، پانچواں مت بنو کہ ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ اگر آپ کامیابی ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہماری نسلیں کامیاب ہونی چاہتی ہے، اگر دیندار ہونا چاہتے ہیں، واقعی آپ چاہتے ہیں کہ میں دیندار بن جاؤں، تو صرف زبانی محبت کرنے سے کوئی دیندار نہیں ہوتا، رات بھر ڈھابوں پہ بیٹھنے سے دیندار نہیں ہوتا، گھنٹوں ماں باپ کو پریشان کر کے ماں باپ پریشان ہے کہ آخر کیا ہوا، میرا بیٹا کدھر ہے، میری اولاد کدھر ہے، اس لیے کہ ماں باپ کو معلوم ہے آج کے حالات کیسے ہندوستان کے خراب ہے، ہندوستان کے حالات خراب ہے، ہندوستان کے حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ماں باپ گھر میں پریشان ہے اور بچوں کو دوستانے کی فکر ہے، بچے گھر سے دور ہے، ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، لیکن نیند کے اندر آج ماں باپوں کے اندر مٹھاس نہیں ہے۔ جب تک ان کی اولاد ان کی نگاہوں کے سامنے سو نہ جائے، گھر میں نہ آئے، یہ ماں باپ کی کیفیت ہوتی ہے۔ ہر صاحب اولاد یہ جانتا ہے کہ ان کی راتیں کس طرح گزرتی ہے، ان کا دن کس طرح گزرتا ہے، اور اولاد جو ہے آج جو ہے دوستانے کا دیوانہ ہو چکا ہے۔ بلا شبہ آپ دوستانہ کریں، لیکن جو ہے اپنے گھر کا بھی خیال کریں، اپنے ماں باپ کی خوشی کا بھی خیال کریں۔ اس لیے اور ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے، اگر محبت سے آپ کا بچہ سدھرتا ہے تو محبت سے سدھارو۔ ماں باپ وہ ہوتا ہے، باپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمال دیا کہ باپ صرف محبت کا پتلا نہیں ہے۔ ماں کو تو کہا جا سکتا ہے کہ ماں محبت کا پتلا ہے، لیکن باپ وہ ہوتا ہے جو وقت پہ محبت بھی کرتا ہے، باپ وہ ہوتا ہے جو وقت پہ اپنی زبان بھی چلاتا ہے، باپ وہ ہوتا ہے جو وقت پہ اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے، باپ جو ہوتا ہے وقت پہ ہاتھ میں لکڑیوں کو بھی پکڑتا ہے، یہ باپ ہوتا ہے۔ اور جس باپ نے یہ کیفیت اپنائی، دیکھو انہی کے بچے آج کامیاب ہیں۔ اور جو باپ جو ہے عورتوں کا روپ اختیار کر کے محبت کا پتلا ہو گیا، وہ باپ نہیں ہے۔ باپ تو بظاہر دکھتا ہے لیکن وہ باپ کی شکل میں عورتوں کا پتلا ہو گیا ہے۔ ایسے ہی کہ اولاد نافرمان ہوتے ہیں، ایسی ہی اولاد کے اندر جو ہے بڑوں چھوٹوں کا تمیز نہیں ہوتا ہے۔ اگر باپ اور گھریلو ماحول اگر یہ ڈالا ہوتا، یہ تربیت کی ہوتی کہ یہ بڑوں کا ادب ہے، یہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت ہے، یہ علماء کا ادب ہے، یہ پیر کا ادب ہے، یہ فقیر کا ادب ہے، تو اگر کچھ بات ایسی بھی ہو جاتی تو اس کے گھر میں یہی تعلیم دیا ہوتا، صبر صبر صبر، ادب ادب ادب، بڑوں کا ادب،
بزرگوں کا ادب، علماء کا ادب، چھوٹوں سے شفقت، تو آج یہ نسل ایسی نہیں ہوتی۔ لہٰذا اے مذہب اسلام کے پیروکاروں، اے وہ انسان جو کسی نہ کسی کا باپ ہے، ان سے بھی جب میدان محشر میں جب یہ بچے اپنی لاپرواہی اور بری صحبتوں کی وجہ سے جہنم کے جب ایندھن بنیں گے، تو آپ جانتے ہیں یہ کہیں گے مولا میرا کوئی قصور نہیں، کہ میرے سارے گناہ کا ذمہ دار میرا باپ ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں 24 گھنٹہ آپ اولاد کے واسطے پریشان، یا اولاد میدان محشر میں آپ کو تنہا چھوڑے گی اور کہے گا یہ سارا جو بھی میرا گناہ ہوا اس سارے گناہ کا ذمہ دار میرا باپ ہے؟ مولا کہے گا ہر باپ اپنی اولاد کے واسطے زندگی گزارتا ہے، جینا مرنا باپ کا اولاد کے واسطے ہوتا ہے، آخر تیرا باپ تیرے ساتھ آخر ایسا کیا کیا کہ تیرے گناہ کا ذمہ دار بھی تیرا باپ ہے؟ تو اللہ کے حبیب تاجدار کائنات نے فرمایا یہ نوجوان نسل یا اولاد کہے گی کہ مولا یہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور میں جانتا تھا اگر یہ سختی کرتے تو ان کی محبت میں آ کر کے میں دیندار بنتا تھا، میں نمازی بنتا تھا، میں اچھے صحبت اختیار کرتا تھا، بری صحبتوں سے چھوڑتا تھا، لیکن انہوں نے صرف محبت سے سمجھایا، سختی نہیں کی، اپنی زبان کا، اپنے ہاتھ کا اور دوسری طاقتوں کا میرے سدھارنے کے واسطے، راہ راست پر لانے کے واسطے انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ اگر یہ دنیا میں کیے ہوتے تو میرا یہ انجام نہیں ہوتا۔ لہذا آج میں جو بھی ہوں میرے باپ کا نتیجہ ہے، ان کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے، ان کی ناتجربہ کاری کا نتیجہ ہے، لہذا میں گنہگار نہیں، یہ گنہگار ہے۔ جب یہ کہے گا تو مولا نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں فرمایا ہاں کیا یہ تیرا بیٹا صحیح کہہ رہا ہے؟ کبھی تو اسے نماز کو آنے کے واسطے مارا، رات اور دن تو نے اس کے لیے لگایا، لیکن کبھی قرآن کی تعلیم کے واسطے سختی کی، کبھی تو نے دیکھا کہ ان کے دوستانہ کیسا ہے؟ اگر یہ دیندار بننا تو اس کے اندر علماء کا ادب ہے یا نہیں؟ کسی مولوی سے اس کی دوستی ہے یا نہیں؟ کسی مولوی سے دعا سلام ہے یا نہیں؟ 24 گھنٹے میں 2-4-5 منٹ بھی کسی دیندار کے پاس بیٹھتا ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ فارمولہ ہے یہ، آپ ہزار چاہیں، آپ ہزار دعا کرتے رہے راتوں میں اٹھ کر کے مولا میرے اولاد کو نیک بنا دے، دیندار بنا دے، تو آپ کی دعا اگر قبول ہو رہی ہے تو اس کا صلہ یہ دیکھے گا کہ آیا اس کی زندگی میں کوئی نیک انسان ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کسی نیک کے ساتھ ہے، 5 منٹ 10 منٹ بھی کسی نیک کے پاس بیٹھ رہا ہے تو ضرور یہ آج نہ کل نیک بن جائے گا۔ لیکن 24 گھنٹے میں زندگی میں ایک بھی دینی عالم کا اس کے موبائل میں نہ نمبر ہے، نہ دعا سلام ہے، نہ اچھے برے میں پوچھنا ہے، تو آپ ہزار کوشش کریں کہ آپ کی کوشش بیکار ہے، لایانی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد دیندار بن جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد دیندار بن جائے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اولاد کی نگرانی کریں۔ آج لوگ پریشان ہیں اپنی اولادوں سے، اولاد آپ کی اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ مول صاحب آپ دعا کریں، آپ سمجھائیں، کیوں کہ میری بات نہیں مان رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ کی لاپرواہی ہے، لیکن یہ آپ کا حسن ظن ہے کہ مول صاحب آپ کہیں گے تو مانے گا۔ تو میں بھی رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا یہ لوگوں کے حسن ظن ہے مجھ سے، لیکن میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، لہٰذا تو میری زبان میں یہ تاثیر ڈال دے کہ میں جسے راہ راست کی طرف بلاؤں وہ راہ راست کی طرف آ جائے، میں جسے بری صحبت سے دور کرنا چاہوں وہ بری صحبت سے دور ہو جائے، وہ ماں باپ کا بھی فرما بردار ہو جائے، اپنے بڑوں کا بھی بادب ہو جائے، اس لیے کہ میں کچھ بھی نہیں، میری حیثیت کچھ بھی نہیں، میری اوقات کچھ بھی نہیں، یہ سب تیرا ہے، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، میری تو یہ حیثیت ہے، میری تو یہ اوقات ہے، میں تو بے بس ہوں، سارا اختیار اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ لہٰذا آج جمعۃ المبارکہ کے موقع سے رب سے یہی بھیک مانگتا ہوں، جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہماری اولاد پہ نظر رکھیں، آپ میری اولاد کو بھی اپنے پاس بیٹھائے، کچھ ہمارے ایسے خیر خواہ ہیں جو مجھ سے کہتے ہیں، تو ان کی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آج جمعۃ المبارکہ میں تمام لوگوں کو حاضر و ناظر جان کر گواہ بنا کر میں بھی مولا سے بھیک مانگتا ہوں، یہ لوگ مجھ سے ایسی امیدیں رکھتے ہیں اور ایسی امیدیں رکھتے ہیں، لیکن پروردگار میری حیثیت تو کچھ بھی نہیں، میری اوقات تو کچھ بھی نہیں، لیکن ان امیدوں کی تو ہی راز رکھنے والا ہے، لہٰذا میری زبان میں بھی تاثیر دے دے، میری نظروں میں بھی روحانیت دے دے، میری نظروں میں بھی تاثیر دے دے، میری زبان کو بھی مولا پاک کر دے، میرے نگاہوں کو بھی پاک کر دے، اور میں جو کرنا چاہتا ہوں بھلا اس میں ہمیں کامیابی دے دے۔